السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی زدنی علما صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویلکم مائی ڈیئر سسٹرز، ہم پڑھ رہے پارہ نمبر 30، دیٹ از اما پارہ، سورۃ الطارق شروع کر چکے ہم۔ انشاءاللہ آج آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 8 آنورڈس ہم پڑھیں گے۔ تلاوت ہوگی سب سے پہلے۔ آپ سب قرآن کھول لیجئے، میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الطارق آیت 8 آنورڈس۔ إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ Kindly share the screen. Once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu۔ ہم پڑھ رہے پارہ نمبر 30، اما پارہ، سورۃ الطارق۔ کیا پڑھے تھے ہم نے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی، ساتوں آسمانوں کی، اور طارق کی۔ طارق کا میننگ کیا پڑھے تھے ہم نے؟ مسافر، دا ٹریولر، رات کا مسافر جو رات کو چلتا ہے۔ وما ادراک ما الطارق، اور کیا سمجھائے ہم آپ کو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا ہے یہ الطارق، النجم الثاقب، یہ ایک نجم ہے۔ نجم کا مطلب تارا، ستارہ، اٹ از اے اسٹار۔ الطارق از اے اسٹار۔ کیسا تارا ہے؟ الثاقب، چمکتا ہوا، اور پیئرسنگ، سوراخ بناتا ہوا، چھیدتا ہوا۔ تو یہ سوراخ بناتا ہوا، چھیدتا ہوا ساتوں آسمانوں کو، یا پتہ نہیں کتنے آسمانوں کو چھیدتا ہوا ہم تک اپنی روشنی، اپنا نور پہنچاتا ہے یہ ستارہ اللہ کے حکم سے۔ ہم نے دیکھے تھے کہ یہ کھٹکھٹاتی ہوئی آواز کرتا ہے یہ ستارہ، اور وی آلسو واچڈ اے ویڈیو، اور اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ اب جو ہے سائنٹسٹ نے فائنڈ آؤٹ کیا ہے کہ ایک ایسا برائٹسٹ اسٹار ہے، پلسر اسٹار، جو لٹرلی پیئرس کرتا ہے، اور آواز بھی اس کی کھٹکھٹانے والی آواز۔ تو isn't this a journey
یس اٹ از اے جرنی. اور اس جرنی کا فائدہ کیا ہے؟ اس جرنی کا فائدہ ہے کہ ہمیں ملتا ہے نور، لائٹ، اور اٹ گائیڈس اس. اتنا یاد رکھنا ہے کیونکہ اس کا کنیکشن آگے ہوگا. یہ تو قسمیں ہے نا. اب قسموں کے بارے میں جواب القسم کیا ہے؟ ان کل نفس لما علیہا حافظ. نہیں ہے کوئی جان، ایسا کوئی انسان نہیں کہ اس پر کوئی محافظ فرشتہ نہ ہو. یعنی اللہ نے ہر ایک کی سیکیورٹی کے لیے اور ہر ایک کا حساب لکھنے کے لیے فرشتے تعینات کیے ہوئے ہیں. So everybody's got a Z security, Allah's security. اور یہ فرشتے صرف حفاظت ہی نہیں کرتے بلکہ کیا کرتے؟ ہمارے سارے اعمال کو لکھ رہے ہیں. لکھ رہے ہیں. اور جیسے آپ کبھی کسی اور کے گھر جاؤ اور سیکیورٹی ان کی بلڈنگ میں نیچے کھڑی ہو تو آپ سیکیورٹی سے سیکیورٹی آپ سے پوچھتے ہیں نا واچ مین کہ آپ کو کس کے یہاں جانا ہے. پھر وہ آپ کی ساری انفارمیشن لکھ لیتے ہیں ان کے رجسٹر میں کہ آپ اپنا نام بتائیے، آپ کا فون نمبر دیجئے، آپ کس کے فلیٹ میں جانا چاہتے ہو، جانے کا پرپس کیا ہے. پھر وہ ان کو فون کر کے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ مہمان آپ کے یہاں آئے ہیں، کیا ان کو اوپر آنے دے. سو یہ سیکیورٹی کا کام ہوتا ہے. آلسو وہ آپ پر واچ بھی رکھتے ہیں. وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کہیں آپ ڈینجرس تو نہیں ہو، نقصان تو پہنچانے والے نہیں ہو. isn't it؟ مال وغیرہ میں انٹری ہوتی ہے، they check your bags whether you are carrying any harmful things or weapons. ایئرپورٹ پہ سیکیورٹی چیک ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تم اس تاریک ستارے کو دیکھ نہیں سکتے بٹ اس کی روشنی نظر آتی. اب اتنے دور کی بات کیا کرے، تمہارے اپنے دونوں شولڈرز پر تمہارے فرشتے تعینات ہیں اور ان کو بھی تم نہیں دیکھ سکتے. تو پھر ان سب کا انتظام کرنے والا کون ہے؟ ان اللہ سبحان. ستاروں کو ایگزیکٹلی ان ستاروں کو بنانے والا، ہمارے لیے روشنی کا انتظام کرنے والا بھی وہی ہے. پھر یہ فرشتے ہمارے اعمال لکھتے ہیں، ہماری حفاظت بھی کرتے ہیں. کس سے حفاظت کرتے فرشتے آپ کی پتہ ہے؟ کس سے حفاظت کرتے فرشتے آپ کی؟ ایگزامپل ہماری آنکھ کے لیے 6 فرشتے مقرر کیے ہیں. دیٹ وے یس کیا کرتے یہ فرشتے؟ دے سیکیور پاس یو فرام ہوم، فرام ہرٹ، فرام ڈینجر. ہرٹ، شیطان. فرام شیطان، فرام ایوری ٹائپ آف ایول. اور کس کے لیے یہ فرشتے حفاظت کرتے ہیں؟ جو انسان خود کی حفاظت چاہتا ہے اس کی حفاظت کرتے. اس کی کیا دلیل ہے؟ کہ آپ آیت الکرسی پڑھ لو، آپ اللہ کا ذکر کر لو. جیسے آپ اللہ کا ذکر کرتے ہو، بسم اللہ بھی کہتے ہو، اعوذ باللہ بھی کہتے ہو، دیٹ مینس آپ کا انٹینشن ہے، آپ چاہتے ہو کہ آپ کی حفاظت ہو. تو پھر یہ فرشتے بھی آپ کی اللہ کے حکم سے حفاظت کر لیتے. جیسے آپ اللہ کا ذکر چھوڑ دیتے ہو، ہے نا، تو پھر فرشتے آپ پر حاوی ہو سکتے. دین دا سیکورٹی آلسو کی ناٹ ہیلپ یو. انڈرسٹوڈ؟ جی ہاں. آپ کو ستاروں کی روشنی کب ملے گی؟ آپ کو جب آپ نکلو گے اندھیرے میں. دن میں اجالے میں آپ کو ستارے کی روشنی ملے گی؟ نہیں. آپ کو ستارے دیکھنے ہیں تو رات میں اندھیرے میں آپ کو گھر سے باہر نکلنا ہوگا، تب آپ کو ستارے نظر آئیں گے. رائٹ؟ تو یہاں آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ یو ہیو ٹو پٹ این ایفورٹ.
You will have to take up the journey yourself. یہ سفر آپ کو طے کرنا ہے. جب آپ سفر طے کرو گے تو آپ کو ستارے کی روشنی ہیلپ کرے گی. جب آپ اللہ کا ذکر کرو گے تو فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے. اگر تم غلط کام کرو گے تو فرشتے وہاں گناہ ہی لکھنے والے ہیں، وہ اس کو نیکی میں کنورٹ نہیں کر سکتے. تو تم فرشتوں کو بھی نہیں دیکھ سکتے، تم اس ستارے کی بھی سائز کو نہیں سمجھ سکتے، تو پھر کیا دیکھو. آیت 5 وَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ، پھر چاہیے کہ دیکھے ذرا، نظر ڈالے انسان، مما خلق، کہ وہ کس سے پیدا کیا گیا. بہت دور کی مت دیکھو، فرشتے بھی غائب ہیں، ان کو بھی مت ڈھونڈو، ذرا اپنے اندر جھانکو. لک ایٹ یور سیلف، تم کس چیز سے بنائے گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، کیونکہ ہم کو کیا معلوم ہم کس چیز سے بنائے گئے. آیت 6 خلق من ماء دافق، تم پیدا کیے گئے، پیسو وائس، پیدا کیا گیا، من ماء، پانی سے، دافق، اچھلتا ہوا، یعنی وہ نطفہ، دا میل سیمینل فلوئڈ. اس حقیر پانی سے تم پیدا کیے گئے، اور وہ پانی میں اللہ تعالیٰ نے فورس بھی رکھا ہے. وائی؟ بیکاز وہ پانی کو بھی ٹریول کرنا ہے. یہ پورے سورہ کا تھیم از جرنی، سفر، جرنی. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ ستارہ بھی جرنی کر رہا ہے، رات کا مسافر بھی اندھیرے میں سفر کر رہا ہے. یہ فرشتے کیا کر رہے؟ ہمارے پورے جرنی کو نوٹ ڈاؤن بھی کر رہے، واچ بھی کر رہے، سیکیور بھی کر رہے. پھر تم اپنے اندر دیکھو، تم کیسے پیدا کیے گئے اس اچھلتے پانی سے. اب اس اچھلتے پانی کی جرنی کہاں سے کہاں تک ہے؟ فرام میلز باڈی ٹو دا فیمیلز باڈی. اب اسے وہاں پہنچنا ہے، اس لیے اس کے اندر فورس بھی رکھ دیا. یخرج من بین الصلب والترائب، وہ نکلتا ہے یہ پانی، سپرمز، سیمینل فلوئڈ، کہاں سے؟ من بین الصلب، بیچ میں، درمیان سے. صلبی، ریڑھ کی ہڈی، بیک بون. والترائب، اینڈ رب کیج، سینے کی ہڈی اور پیٹھ کی ہڈی، اس کے بیچ میں اس کا سورس ہے، جہاں سے یہ ریپروڈکٹیو فلوئڈز ڈسینڈ کرتے ہیں. وہ بھی ان کا بھی سفر ہے، فرام ہائی ٹو لو. پھر وہاں سے اچھلتا ہوا پانی فرام میلز باڈی ٹو فیمیلز باڈی. پھر وہ فیلوپین ٹیوب سے لے کے کہاں تک پہنچتا ہے؟ یوٹرس تک. تو سب کچھ سفر نظر آ رہا ہے آپ کو، دا جرنی. جی ہاں. اینڈ ہاؤ بیوٹیفلی ڈپکٹیڈ. سبحان اللہ. یہ ہے اللہ کا کلام اور اس کی خوبصورتی. اینڈ یو کین اونلی اپریشیٹ اٹ ود دا ورڈز آف اللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سب ہم نے دیکھ لیے تھے ایکسکیوز می لاسٹ کلاس میں. یہ کس چیز کا جرنی ہے؟ اٹ از دا بگننگ آف اے نیو لائف. کہ کیسے تم پیدا کیے گئے تھے، اسی طرح. اب وہ جو اس کے آگے اللہ تعالیٰ خاموش ہو گئے، اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ مرد کا پانی where it travels and it reaches the female's body، اور پھر وہاں پہ بچہ پورا کا پورا کیسے بنتا ہے اللہ کے حکم سے. اور وہاں پر بھی اس بچے کی پیدائش کے لیے فرشتے تعینات ہو جاتے ہیں. تو فرشتے کا سفر شروع ہو جاتا ہے تمہاری زندگی کے سفر کے ساتھ.
اور پھر فرشتے کا بھی سفر اینڈ ہوتا ہے تمہاری زندگی کے ساتھ. سبحان اللہ. You understand? What a beautiful companionship. تو میرے فرشتے ہمیشہ میرے ساتھ موجود. میری پیدائش میں میری ماں کے پیٹ میں ان فرشتوں نے میرے جسم میں روح پھونکی اللہ کے حکم سے. پھر یہ فرشتے they are there until my death. سبحان اللہ. کیا سفر ہے یہ، اور یہ کون کر سکتا ہے؟ اب اس سورہ کی بیوٹی it is going to enhance آیت بائی آیت we are going to see. ہم کبھی بھی حق ادا نہیں کر سکتے اللہ کی آیات کا، اس کے کلام کا، بٹ ہم کوشش کرتے ہیں نا کہ ہم پورا جسٹس کر سکیں، سمجھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہتے ہیں. آیت 8. سو فار سو گڈ کہ ہماری پیدائش تک ہمیں بات سمجھ میں آ گئی. فرشتہ ہمارے ساتھ ہے. الحمدللہ. الحمدللہ. ناؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو کہاں لے کے جا رہے سیدھا پتہ ہے. اب اللہ تعالیٰ ہمیں لے کر جا رہے ہیں قیامت کے دن پر ڈائریکٹلی، کیونکہ ہر انسان کی پیدائش کے بارے میں ڈسکشن ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت 8. انہو بے شک وہ، کون؟ وہ لکھ لیجیے اللہ تعالیٰ کے لیے. اور اس پورے سورہ کی بیوٹی یہ اور ایک چیز ہے کہ اس پورے سورہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہیں پر نام نہیں. اللہ اکبر. جسٹ فائنڈ آؤٹ if you can find the name of Allah in the surah. It's not there except one place. Where will you tell me? پورے سورہ میں اللہ کا نام نہیں ہے except one place. Who will tell me where? کہاں ہے؟ کسی کو نظر آیا؟ جی ہاں، آیت نمبر 1 میں جب اللہ قسم کھا رہے نہیں. آسمانوں کی. نو. نو. Well tried aunty, no problem. اور کسی کو؟ حکمت آپا؟ جی نہو. ہو میں تو پروناؤن مل رہا ہے نا، ہو میں اللہ ہے، صحیح بات ہے، بٹ اللہ کا نام دیدی آپ بولے. آیت 5 میں کھلی کا. ہاں یہ سارے پروناؤنس ہیں. ڈائریکٹ نام نظر آ رہا ہے اللہ کا ایز اللہ. نسرین؟ باجی قوت نہیں. میرا سوال ہے سیدھا اللہ کا نام کلیئر نظر آ رہا ہے کہیں؟ اجی حافظن ہے. نو آئی ایم سیئنگ نیم اللہ. اوکے مقدسہ، ویل ٹرائیڈ. دے دو جواب. جی ہاں. خدیجہ وانٹس ٹو ٹرائی. یس خدیجہ بولو. نہیں؟ اچھا. تو اب یہ آج ایک آئی اوپنر ہم سب کو معلوم ہے بٹ ہماری آنکھیں بند ہیں. خدیجہ میں نے انمیوٹ کیا ہے آپ کو. آئی ایم گیونگ یو اے لاسٹ چانس. نہیں کر پا رہے، نو پرابلم. ارے بابا آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ آیت ہر سورہ کے ساتھ نازل ہوئی ہے. ایوری سورہ begins with بسم اللہ. تو بسم اللہ ہر سورہ کے ساتھ نازل ہوئی ہے. اوکے تو دیکھیے ہماری آنکھیں کھلی ہے پھر بھی بند ہے یا کھلی ہے، لیٹسٹ چیک. اور پھر جب وہ بسم اللہ کے ساتھ شروع ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہم کو کہ قسم بھی کس نے کھائی اور حافظ بھی کون ہے اور خلق بھی کون ہے، کس نے پیدا کیا. اور اب کمنگ ٹو آیت 8.
इन्नहु, वही अल्लाह जिसके नाम से ये सूरा शुरू होती है, वही अल्लाह, इन्नहु, बेशक अल्लाह, अला रजइही, अला ऊपर, रज में रुजू वर्ड, लौटाने पर, ही उसके, उसको लौटाने पर, यानी इंसान पैदा हुआ, फिर इंसान मर गया, हर इंसान पैदा होता है, फिर हर इंसान को मौत आती है, उसके बाद उसे लौटाने पर, रुजू करने पर, लकादिर, अल्लाह बेशक कादिर है, अल्लाह इज फुल्ली केपेबल of returning him, every human being, back to life. सुभान अल्लाह। तो ये सफर आपका जो शुरू होता है माँ के पेट में, वो कहाँ खत्म होने वाला है? मौत पर खत्म नहीं होने वाला। फिर वही अल्लाह कादिर है, अल्लाह इज केपेबल ऑफ ब्रिंगिंग यू बैक टू लाइफ, तुमको रुजू करने पर अल्लाह कादिर है। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है? वो आसमान में वो सितारा उधर खटखट खटखट कर रहा है, ये फरिश्ते यहाँ तुम्हारे तुमको नजर नहीं आते, वो मर्द का पानी उछलता हुआ वो औरत के यूटरस तक पहुंचता है, फिर वो बच्चा माँ के पेट में कैसे फरिश्ते रूह फूकता है, तुम कुछ भी नहीं देख सकते हो ये सब कुछ। कैन यू सी एनी ऑफ दिस? कुछ भी देखा है इसमें से आपने? नो, कुछ भी नहीं देखा, ये सब कुछ गायब है। लेकिन आप मानते हो कि नहीं कि बच्चा माँ के पेट में पैदा होता है? आप मानते हो कि नहीं कि रात में जो उजाला आता है, रोशनी आती है, वो सितारे की है? जी हाँ, सब आप मानते मानते हैं। हो कि नहीं कि फरिश्ते आपकी हिफाजत कर रहे हैं, सब कुछ नोट डाउन कर रहे हैं? आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मानते हो, सेमिनल फ्लूइड एंड ओवरीज एंड एग्स को मानते हो, कुछ भी नहीं देखा है आपने। फिर इस बात को क्यों नहीं मानते आयत 8 को कि अल्लाह तुम्हें दोबारा कयामत के दिन जिंदा करने पर कादिर है? नाउ व्हाई डोंट यू बिलीव इन दिस इज द रेटोरिकल क्वेश्चन। समझ आई बात? अब इसी को प्रूव करने के लिए देखो अल्लाह ताला हमें क्या क्या बताएंगे। और सो ब्यूटीफुल। कौन नहीं मानता था? हम तो मानते हैं कि अल्लाह कयामत के दिन हमको दोबारा जिंदा करेगा। कैसे करेगा उसका काम है, उसको मालूम। जिसने पहली बार पैदा किया उसके लिए दोबारा पैदा करना क्या मुश्किल? नॉट एट ऑल। हम तो मानते, हमारा ईमान पक्का है। कौन नहीं मानता था? मक्का के मुशरिकीन। अरे सिर्फ मक्का के मुशरिक ही क्यों? आपका जवाब सही है, वो तो पास्ट की बात हो गई। एट प्रेजेंट, just yesterday, day before yesterday, we happened to meet someone, young boy, lawyer है, और इतना आर्ग्यूमेंट, मैं नहीं कर रही थी उसके साथ आर्ग्यूमेंट, आई वाज जस्ट लिसनिंग। हमारे साथ कुछ लोग बैठे थे जो उन लोग की फुल डिबेट चल रही थी, existence of God and non-existence, atheist and agnostic। तो कोई हाल में वो मानने कोई तैयार नहीं, ना लक को, ना डेस्टिनी को, ना रब को, ना दोबारा उठाए जाने पर। और इतना पढ़ा लिखा बंदा, इतना होशियार, वेरी इंटेलिजेंट लॉयर, लेकिन कुछ मानने को तैयार नहीं। तो आज भी ऐसे लोग मेजॉरिटी है, और उस वक्त भी ऐसे लोग मेजॉरिटी थे जो मानने को तैयार ही नहीं। इसीलिए अल्लाह ताला अब इस बात को, एक तो अल्लाह ने आसमानों की सितारों की बात कर दी, फिर हमारी पैदाइश की और फरिश्तों की बात कर दी। अब देखो अल्लाह ताला हमें कहाँ लेकर जाते हैं। ये सारी जर्नी है ना, सफर ही तो है। और सफर इज गोइंग टू एंड वेयर? एट ऑन द डे ऑफ डेथ, नो, कयामत।
it is Judgment. not going to end on the at our death. ये तो सबसे खास बात है कि मौत के साथ सब कुछ खत्म होने वाला नहीं है, ये कयामत के दिन खत्म होगा। तो इसीलिए अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, देखिए आयत 9, यौम आ गया ना, कौन से दिन खत्म होगा, यौम, जिस दिन। अब यहाँ कयामत का दिन लिख लो। नाउ यू नो दिस इज गोइंग टू एंड कब, कयामत के दिन सफर ये खत्म होगा। कैसा दिन होगा वो, देखिए आयत बाय आयत हम जाते हैं ना, तो कोई बात हम मिस नहीं करते, पूरी बात समझ आती है कि नहीं आती है, फिर कोई डिफिकल्टी रह जाती है, एनी मुश्किल, नो। सो यौम, कयामत के दिन, तुबला सराइर, तुबला, तुबला का मतलब क्या होता है, बला वर्ड है इसके अंदर, बला का मतलब आजमाइश। तो उस दिन जांच पड़ताल की जाएगी, कंप्लीट स्कैनिंग, आजमाइश किस चीज की, अस्सराइर, सारी छुपी हुई बातें, सारी छुपी हुई बातें, ऑल द सीक्रेट्स विल बी डिस्क्लोज्ड। कुछ सीक्रेट्स हमारे अमाल नामे में, बाकी देखिए अमाल नामे में क्या लिखा जाता है, जो हम करते हैं, है ना, एक्शंस। और फिर सीक्रेट्स कहाँ होंगे, वो तो हमारे सीनों में, एग्जैक्टली। कुछ बातें हम लोग सिर्फ अंदर के अंदर रखते हैं छुपा कर। क्या छुपा कर रखते, बताओ। भूख, कीना, नफरतें, एग्जैक्टली, जलन, हाँ, हसद। हाँ, ये सब क्या है, यही तो है हमारे दिलों की, सीनों की कमाई। एक है हाथों की कमाई, एक्शंस, दूसरी है सीनों की कमाई, दैट इज सीक्रेट्स, इंटेंशंस, दूसरों के लिए हम क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, है ना, जलन, हसद, बुग़्ज़, दुश्मनी, नफरतें या मोहब्बत भी। सारी मोहब्बत हम लोग एक्सप्रेस कर पाते हैं क्या, नहीं कर पाते। तो सॉरी, अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमा रहे हैं कि उस दिन सब कुछ सामने आ जाएगा, और तब उसके हिसाब से फिर तुम्हारा फैसला किया जाएगा, और फिर आइदर यू विल रीच टू जन्ना और जहन्नम, दैट विल बी योर फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ योर जर्नी। अब तुम्हारा सफर कहाँ तुम्हें ले जाता है, जन्नत में या जहन्नम में, अच्छी जगह पे या बुरी जगह पे। इतना सफर किया, इतनी जिंदगी में मुश्किलें उठाई, और अगर इतना सब कुछ करने के बाद आप इतनी बुरी जगह पे पहुंचो, तो क्या फायदा फिर इस पूरी जर्नी का, बताओ। फिर फायदा या नुकसान। नुकसान, फुल लाइफ वेस्टेड। हाँ, आप सोचो कि अगर आप इतने टिकट्स खरीदो, आप एयरप्लेन की टिकट लो, वीजा लो, टिकट्स लो, पैसे खरीदो, शॉपिंग करो, इतना लगेज लेके आप जाओ, और आप ऐसी जगह पे पहुंचो कि आप बोलो, अरे ये कहाँ आ गए हम, ये तो बिल्कुल जगह ना खूबसूरत है, ना यहाँ सुकून है, ना यहाँ मजा है, ना नेचर अच्छा है, ना खाना अच्छा है, ना मौसम अच्छा है। तो आप कहते हैं ट्रिप वेस्टेड। वो तो कोई बात नहीं, आप फिर से घर चले जाओगे। पर ये हमारी जिंदगी का सफर अगर हमें अल्लाह न करे इतनी बुरी जगह पर ले जाए, तो पूरी जिंदगी का खात्मा, और फिर वो जगह से कोई एस्केप भी नहीं, कोई रिटर्न नहीं, क्योंकि रिटर्न टिकट आप लेकर नहीं जा रहे। दुनिया में तो आप रिटर्न टिकट लेकर जाते हो। अल्लाह अकबर। आयत 10, फमा लहू,
پھر نہیں لیے اس کے، کس کے؟ انسان کے لیے نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ من قوتن، کوئی قوت، ولا ناصر، اور نہ کوئی مددگار، ہیلپ، کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، کوئی پاور بھی نہیں ہوگا کہ تم وہاں سے ایگزٹ لے سکو، نکل سکو. پھر تمہیں کون بچائے گا وہاں سے؟ کتنا مشکل ہوگا یہ سفر کا دی اینڈ. تو دی اینڈ ہم کو کیسا چاہیے؟ یہ کس کے ہاتھ میں ہے پھر؟ کس کے ہاتھ میں؟ ہمارے جو اعمال کریں گے ویسے. ایگزیکٹلی. اللہ اکبر. ہم نے دیکھ لیے کہ ہاں اس سفر کا میں کوئی ہمارا نہ ساتھ دے سکتا ہے. دنیا میں اس سفر میں ہمارے ساتھ بہت سے لوگ ہیں. اللہ نے ہماری مدد کے لیے ہماری ماں، ہمارے باپ، ہمارے بھائی بہن، گھر، رشتہ دار، دنیا میں کوئی نہ کوئی سپورٹر. دیر از اے ٹیچر ان دا اسکول، ہے نا، وہاں پر بھی ہیلپرز ہوتے ہیں. آفس میں آفس بوائز ہوتے ہیں، کوئی آپ کو اسسٹ کر رہا ہوتا ہے. بزنس میں آپ کے گھر میں میڈ آتی ہے، آپ کے ٹوائلٹ کلینرز ہے. تو آپ دیکھیے دنیا میں اللہ نے ہمیں دے دیا ہے کہ آپ کے مددگار بھی ہوں گے، آپ کو کوئی ہیلپ بھی کرے گا. یو کین ہیو پاور، یو کین ہیو منی، بٹ وہاں پر کوئی بھی نہیں کسی کا. ماں باپ بھی کہہ دیں گے کہ بابا میری اولاد کو لے لو، مجھے چھوڑ دو. اولاد کہے گی ماں باپ کو لے لو، مجھے چھوڑ دو. Isn't it? We have studied that. تو پھر کون ہوگا بچانے والا؟ اللہ تو رحم کر. That is آیت 10. Now آیت 11. والسماء، وہ یہاں پر قسم کے لیے. اب اللہ تعالیٰ پھر سے کون سی قسم کھا رہے ہیں؟ والسماء، کس کی قسم ہے یہ؟ آسمان کی. آیت نمبر 1 دیکھیے، پلٹائیے پیج. What can you see there? آیت نمبر 1، والسماء. پھر سے آ گیا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو آسمان اتنا کیوں پسند ہے؟ قرآن میں بار بار آتا ہے. آتا ہے نا. خلق السماوات والارض والسماء والطارق. پھر آتا والسماء ذات البروج. پتہ نہیں کتنی بار آسمان کی قسم کھائے اللہ نے. کیوں؟ اب دیکھیے کیوں. آج ہمیں اس کا جواب ملے گا. پھر سے اللہ نے قسم اٹھائی سیم سورہ میں سیکنڈ ٹائم آسمان کی قسم. تو جو چیز ریپیٹیشن ہے نا اس پہ زیادہ فوکس کرنا پڑے گا. ہم لوگ کیا کرتے، بولتے ارے پھر سے آ گیا، سیم آیتیں، چلو آگے بڑھو. نو نو نو. When Allah is saying something 2 times in the same surah، اس کا مطلب کتنی خاص بات ہے کہ ذرا دیکھو یہ آسمان کی قسم ہے. دیٹ مینس آسمان تمہارا گواہ بنے گا، وٹنس بنے گا قیامت کے دن. اللہ تو رحم کر. کیسا ہے؟ قسم ہے آسمان کی ذات الرجعی. یہ کیسا ہے آسمان؟ بار بار رجوع کرنے والا، بار بار پلٹتا ہے اس کی طرف. کیا پلٹتا ہے اس کی طرف؟ اب دیکھیے غور کیجئے، آسمان سے کیا آتا ہے ہمارے پاس؟ بارش. بارش. ویری گڈ. تو جو بارش آتی ہے آسمان سے وہ دنیا میں بارش برستی ہے. اچھا کیسے آتی ہے بارش؟ فورس فل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اس میں فورس؟ ہوتا ہے فورس. ہوتا ہے. اور پھر گریوٹی بھی ہے نا. ویسے ہی جیسے اللہ نے ابھی فرمایا تم کیسے بنائے گئے ہو؟ اس پانی سے جو پانی اچھلتا ہوا ہے. تو انسان کی پیدائش بھی پانی سے، اچھلتے پانی سے. اور پورے دنیا کے ضرورت کا سامان ہے بارش کا پانی جو آسمان سے برستا ہے. پھر یہ پانی زمین میں چاروں طرف
پھیل جاتا ہے نا، اور پھر واپس یہ پانی ایواپریٹ ہو کے بھاپ بن کے پھر سے کہاں جاتا ہے؟ آسمان میں. آسمان میں. تو یہ ابھی رجعی ورڈ سمجھ آیا؟ رجعی کہ وہ دوبارہ اوپر چڑھتا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہر وہ چیز جو دنیا میں آئی ہے وہ دوبارہ اوپر جائے گی. سمجھ آئی بات؟ یعنی انسان بھی پیدا ہوا، وہ دوبارہ موت کے بعد پھر سے دوبارہ اٹھایا جائے گا. جیسے یہ پانی اوپر چڑھتا ہے بھاپ بن کے اور دوبارہ بارش کی شکل میں برستا ہے، ویسے ہی انسان پیدا کیا گیا، وہ پھر مرے گا اور دوبارہ اٹھایا جائے گا. تو یہ نشانی ہم کو روز دکھائی جاتی ہے کہ نہیں؟ یس. تو یہ رین سائیکل یہ بھی کیا ہے؟ سفر ہے کہ نہیں؟ Isn't it a journey of water, rain water? واٹر سائیکل. Water cycle, but journey ہے کہ نہیں ہے؟ جی. Yes, it is. تو یہ پورا سورہ کا تھیم آپ کو نظر آ رہا ہے، اٹس جرنی الطارق. اب کیا ہوتا ہے کہ کہاں آتا ہے یہ پانی؟ زمین پر. اب دیکھیے زمین کا بھی ذکر آ گیا 12 میں. والارض، اور زمین کی قسم، ذات الصدع، یہ زمین کی کوالٹی بتائی گئی. کیسی ہے زمین؟ ذات الصدع، پھٹنے والی. اٹ اوپنس اپ کریکس. سبحان اللہ. یہ کب کریک اوپن ہوتی ہے؟ جب یہ بارش کا پانی اوپر سے برستا ہے تو یہ زمین خوشی خوشی اس پانی کو لے لیتی ہے اپنے اندر، اس کو ایبزارب کر لیتی ہے، ایکسپٹ کر لیتی ہے، ویلکم کرتی ہے زمین اس کو. اور پھر وہ زمین میں اللہ نے اس کو پورس بنایا ہے، اس کے اندر چھید ہے تاکہ وہ اس پانی کو اندر جذب کر سکے. اور پھر زمین جب گیلی ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ کیا کرتی ہے؟ اس کے اندر جو بھی سیڈز ہے، جو بھی پلانٹس ہے مٹی کے اندر نظر نہیں آتے پہلے، پھر وہ زمین پھر سے پھٹتی ہے اور زمین کے اندر سے سبزہ اگتا ہے. Isn't it? It sprouts from the earth. اگر یہ زمین کہہ دے کہ میں نہیں پھٹوں گی جاؤ، تو کچھ اگے گا؟ اگر یہ زمین آسمان سے کہہ دے کہ میں نہیں لیتی تمہارا پانی، تو وہ پانی اندر نہ جائے، اگر وہ نہ پھٹے. پھر وہ اگر نہ پھٹے تو اس میں سے سبزہ نہ اگے، it will not sprout. پھر آپ اور میں کیا کریں؟ کیا کھائیں، کیا پیے؟ سیم وے جیسے آسمان اور زمین کا جرنی ہے، ویسے ہی بتایا گیا کہ جو مرد کا پانی ہے وہ اگر عورت ایکسپٹ نہ کرے اور اپنے اندر ایبزارب نہ کرے تو پھر بچہ کیسے پیدا ہو؟ Then how will it reproduce? Similarly, how will the earth reproduce? Can you see the connection? It's so beautifully depicted. سبحان اللہ. اچھا، اب جب یہ زمین بھی 3 طرح کی ہوتی ہے، لکھ لیجئے. زمین بھی 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک زمین ہے کہ وہ پانی اپنے اندر بارش کا پانی جذب کر لیتی ہے، پھر وہ پھٹ کے ہمارے لیے اس میں سے اگاتی ہے کھانا، پلانٹس، ویجیٹیشن، فروٹس. دوسری طرح کی زمین ہوتی ہے، تو وہ فرسٹ ٹائپ کی زمین کتنی فائدے والی ہے نا، ویری پروفیٹیبل، ویری فرٹائل، کہ وہ سب کے فائدے کے لیے ہمارے لیے اناج اگا دیتی ہے اس پانی سے. دوسری ٹائپ کی زمین کون سی زمین ہے؟ کہ وہ اگاتی تو نہیں کچھ، لیکن اس پانی کو سٹور کر لیتی ہے. زمین کے اندر بھی واٹر ٹیبلز ہیں، اوپر
وہ ندی کی شکل، تالاب کی شکل، پونڈز، لیکس، ریورز، اسٹریمز کی شکل لے لیتی، یا اس پر ڈیمز بن جاتے. تو پھر یہ والی زمین بھی فائدے کی ہے یا نہیں؟ کہ بھلے فائدے اس نے کی. کچھ ایگزیکٹلی اس نے کچھ اگائی نہیں، بٹ اس نے ہمارے لیے پانی کو بچا کر رکھا، سنبھال کر رکھا. بیکاز واٹر از لائف، وی نیڈ واٹر. سبحان اللہ. اب تھرڈ ٹائپ کی زمین بھی ہوتی ہے کہ وہ پانی لے بھی لیتی ہے، پر اگاتی کیا ہے؟ کانٹے، کاٹے، جھاڑی، فالتو گراس. کہ وہ ایسے کانٹے دار جھاڑیاں ہوتی ہے کہ اینیملز بھی اس میں سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھا پاتے، بلکہ وہ ایک مصیبت بن جاتی ہے، یوز لیس، بنجر. تو اب مجھے بتاؤ کہ ان تینوں زمینوں میں سے کون سی زمین بہترین ہے؟ جو اناج اگاتی ہے. ایگزیکٹلی، ہے نا. اب اللہ نے جب زمین اور تین طرح کی زمین اور ایک عورت اور اس کے بچے کی پیدائش، سب کچھ جرنی ہمیں بتا دی. اس جرنی میں اب ایک جرنی جو سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین جرنی ہے، وہ ہے آیت نمبر 13. یہ ابھی اللہ تعالیٰ نے پھر سے آسمان اور زمین کی قسم کھا کر اب جواب القسم، سیکنڈ جواب القسم آ رہا ہے آیت 13 میں. انہو، بے شک وہ ہے، لقول فصل. انہو، اب ہو آپ لکھ لیجئے سرکل کر کے، آیت 13. انہو، بے شک وہ، یہ ہو قرآن کی طرف اشارہ ہے. بے شک یہ قرآن، لقول، البتہ بے شک ایک قول ہے. اٹ از اے اسپیچ، کلام ہے. کس کا کلام؟ کیسا کلام؟ فصل، فیصلہ کن، ڈسائسو. فصل ورڈ میں فیصلہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ آسمان سے ایک اور چیز نازل ہوئی، اور وہ ہے اللہ کی رحمت، اللہ کا قرآن، وحی الہی. اور یہ قرآن آسمان سے تو نازل ہو گیا، لیکن پہنچا کہاں؟ کہاں پہنچا؟ سب سے پہلے کہاں پہنچا تھا یہ قرآن نازل ہو کر؟ لوہے آپ میں. صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں میں، دل میں. ایگزیکٹلی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر. So that was the journey that began. Chanat is also right, لوہے محفوظ. فرسٹ آسمان، then it came to آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے. تو یہ جرنی آف قرآن دیکھ رہے ہو آپ، ہے اللہ کا قول. تو it begins from where? Tell me now. اس کا سورس اللہ کیا سے، ہے؟ اللہ ہاں، سے. اللہ کی مبارک زبان، اللہ کا قول. اسپیچ، اسپیچ کمس آؤٹ فرام ویئر؟ ہے نا؟ ماؤتھ. یس. اب آپ سورس دیکھ لو اس کا. سبحان اللہ. وہاں سے اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جرنی شروع ہوئی، پہلے آسمان تک جبریل امین کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پر، اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے صحابہ کرام کے دلوں تک، پھر صحابہ کرام کی زبانوں سے قرآن میں محفوظ، اور آج یہ قرآن آپ کے اور میرے ہاتھوں میں. Look at the journey. This is the divine journey of Quran. How beautifully depicted. سبحان اللہ. اور یہ اللہ کی رحمت ہے یہ قرآن. اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ قرآن کیا ہے؟ فیصلہ کن. اب فیصلہ کن کے بھی کتنے معنی ہوں گے؟ نمبر 1، it is the last revelation.
اس کے بعد اب کوئی اور کتاب، کوئی اور وحی نازل ہونے والی نہیں. تو ویسے سینس میں بھی اٹ از فیصلہ کن. سیکنڈ فیصلہ کن کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس میں جو بھی کہہ دیا گیا اس قرآن میں وہ بات ہو کر رہے گی. جو ایٹ پریزنٹ ہو رہا ہے، جو پاسٹ میں ہو گیا، وہ تو سب ہمارے سامنے ہے. میں زندہ ہوں، میں کہاں سے آئی، یہ جرنی اس سورہ میں بتا دی گئی. ہم کھانا پانی پیتے ہیں اس ایٹ پریزنٹ، وہ کہاں سے آیا وہ بھی بتا دیا گیا. اب اللہ تعالیٰ نے فیوچر کی بات جب بتائی تو اس پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ تو بالکل کلیئر انداز میں اللہ نے ہمارا فیوچر بھی بتا دیا کہ وہ ہوگا قیامت کا دن، اور وہ اس کے لیے آسان ہوگا. اس کی جرنی بہت خوبصورت انداز میں اینڈ ہوگی جنت میں، جو اس کتاب کو فالو کرے گا. مرضی ہے تمہاری کہ بارش کے پانی کے ساتھ تم کیا کرتے ہو. کون سی زمین اس کو ایکسپٹ کرتی ہے، کون سی زمین ایکسپٹ نہیں کرتی. بارش کا پانی زمین پر گرتا ہے، زمین یا تو فائدے والی ہوتی ہے یا نہیں. قرآن کی وحی میرے اور آپ کے دل تک پہنچنے کی چیز ہے. اب وہ سورت طارق میں وہ جو طارق ستارہ ہے وہ بھی نور کا کام کرتا ہے. قرآن بھی نور ہے، وہ ستارہ بھی گائیڈ کرتا ہے، قرآن بھی گائیڈ کرتا ہے. وہ ستارہ ناک 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 کرتا ہے، ہم نے آواز سنے اس کی. یہ قرآن بھی ہمارے سینے پر ہمارے دل کو ناک کرتا ہے، دل اور دماغ کو. اس کی ہر آیت ہمارے دماغ کو ناک کرتی ہے. وہ ستارہ چھید بناتا ہے. یہ قرآن بھی میرے دل اور دماغ کو چھیدتا ہوا میری روح تک پہنچتا ہے، تاکہ میں ایسے عمل کروں کہ میرا یہ سفر کامیاب ہو. Now do you see the entire connection of the whole surah? اتنا مزہ آتا ہے یہ سمجھنے میں کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے ہمیں زبردست ہدایت دینا چاہتے. پھر ہم انسانوں میں بھی 3 طرح کے لوگ ہیں کہ ایک کے پاس ہدایت پہنچتی ہے. فار ایگزامپل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کہ انہوں نے قرآن کو لیا، ویلکم کیا، اور اس میں سے خود بھی فائدہ اٹھایا، عمل کیے، اور دوسروں تک بھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کتنے لوگوں کو ایمان پر لے آئے، ان کو تبلیغ کر دی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کتنی حدیثیں لکھ دی، آج ہمارے فائدے کی ہو گئی. تو یہ لوگوں نے خود بھی فائدہ اٹھایا اور ہمارے لیے بھی کیا بن گئے؟ ویری رول ماڈل. beneficial. Yes, beneficial to us, to the mankind. تو یہ پہلے طرح کے لوگ. دوسرے طرح کے ہیں کہ خود نے زیادہ فائدہ نہیں اٹھایا لیکن انہوں نے ہمارے فائدے کے لیے بہت سے کام کر دیے. تو یہ دوسرے ٹائپ کے لوگ بھی فائدے والے لوگ ہیں. لیکن تیسرے کہ وہ مانتے ہی نہیں اور اس قرآن سے کوئی فائدہ اٹھاتے ہی نہیں بلکہ دوسروں کو بھی روکتے. تو پھر یہ کیا ہے؟ یوز لیس پیپل. اب جیسے کام کریں گے ویسا ہوگا اس سفر کا اینڈ، دی اینڈ. اب ہمیں چوز کرنا ہے کہ ہمیں کیا بننا ہے، کون سے والی کیٹیگری میں آنا ہے. نمبر 1. انشاءاللہ. تو آسمان کی طرح بنو کہ آسمان میں جب بھاپ بن کے سارا پانی جاتا ہے تو آسمان اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھتا. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اسے زمین کو لوٹا دیتا ہے. تو آسمان از اے گیور، دینے والا. زمین کو جب پانی پہنچتا ہے تو زمین اس پانی کو کیا کرتی ہے؟
اس پانی کے ذریعے بہترین فروٹس، بہترین آؤٹ پٹ دیتی ہے، وہ لائف دیتی ہے، لائف۔ تو عورت بھی وہ اچھی جو بچے پیدا کرے، ریپروڈکشن، تاکہ نسلیں آگے بڑھے۔ زمین بھی وہ اچھی جو یوزفل ہو، یہ زمین کی شکر گزاری ہے۔ ہاؤ بینیفیشیل، واٹ اے گیور، کہ ہم زمین کو کچرا دیتے ہیں، ڈیڈ باڈیز دیتے ہیں، وہ اس کو بھی ریسائیکل کر کے ہمیں آؤٹ پٹ، بیسٹ آؤٹ پٹس دیتی۔ تو اب ہم بھی کیسے انسان بنے بتاؤ؟ یوزفل اور یوز لیس؟ useful, who give the best انشاءاللہ، out of us to others. انشاءاللہ۔ تو یہ قرآن جو کیسا ہے، اتنی گہرائی ہے اس کے اندر، تو اسے ہم پڑھیں، سمجھیں، سنیں، لکھیں، اور پھر اس میں سے عمل ہمارا بہترین ہو، اور ہم اسے آگے پہنچانے والے بنے، چاہے زبان سے، چاہے عمل سے، چاہے کتاب کے ذریعے لوگوں تک کتاب پہنچا دے۔ سو وی ہیو ٹو ٹیک دا اسٹیپس ان دا رائٹ ڈائریکشن، تاکہ ہمارا یہ سفر تو ویسے بھی ختم ہونے والا ہے، لیکن اس سفر کا نتیجہ، رزلٹ ہمارا بہترین ہو، اور دوسروں کا بھی ہم اس کے ذریعے ڈیسٹینیشن دیکھیں۔ اگر آپ کی وجہ سے ایک انسان سدھر جائے اور اس کی دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے، تو سوچے کہ آپ نے اس کا ڈیسٹینیشن، بہترین جگہ اس کو پہنچانے کا انتظام کیا اللہ کے حکم سے، تو کیا آپ کا ڈیسٹینیشن بگڑے گا؟ نہیں، نہیں۔ اجر ملے گا۔ لیکن اگر آپ سیلفش بنتے ہو تو اس شخص کی طرح جو حدیث ہم پڑھے کہ وہ سیلفش تھا، اور پورا اس کی سوسائٹی بہت ہی بدبخت سوسائٹی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے گھر سے عذاب شروع کرو۔ وائی واز ہی سیلفش؟ تو سیلفش بھی ہم نہیں بن سکتے، ہر حال میں ہم کو دینے والا بننا ہے انشاءاللہ۔ یہ تھی آیت 13 قرآن کے بارے میں، آیت 13 اباؤٹ قرآن۔ آیت 14 وما ہوا بالحزل، وہ اور، ما یہاں پر نہیں کے فارم میں، اور نہیں ہے، ہوا یہ قرآن، پورا لکھنا ہے آپ کو، وہ اور، ما نہیں، ہوا یہ قرآن، بالحزل، یہ قرآن کوئی مذاق، ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے اٹ از ناٹ اے شیلو ورڈ، یہ بہت سیریس کلام ہے، یہ بہت امپورٹنٹ کلام ہے۔ یہ صرف ٹائم پاس کے لیے نہیں ہے کہ ہم بیٹھ گئے صبح میں 1 گھنٹہ، دوپہر میں 2 گھنٹہ، شام میں سورہ ملک پڑھ لیے، صبح میں سورہ یاسین پڑھ لیے اور ہو گیا۔ نو، اٹ از بیونڈ دیٹ، اٹ از اے جرنی، اٹ ہیز کم ٹو چینج یو، آپ کو سدھارنے کے لیے، سنوارنے کے لیے، اور آپ کا تزکیہ کرنے کے لیے، ٹو کلینز یو۔ تو یہ کوئی مذاق، ہنسی مذاق نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اب یہ 14 پر ہمارے یہاں کا ٹاپک کا ختم ہوتا ہے۔ 15، 16، 17 یہ تینوں باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ مکے کے مشرکوں کے بارے میں، کہ انہوں نے قرآن کو سیریسلی نہیں لیا، اس کا مذاق اڑایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گائیڈنگ سٹار نہیں مانا۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ انہم، اب یہ انہم کون ہے؟ یہ مکے کے مشرک ہے، لکھنا پڑے گا نیچے، انہم، آیت 15 مکے کے مشرک، یقیدون، وہ چال چل رہے ہیں، قیدا، ایک چال،
اور قیدا اس چال کو کہتے ہیں جو سیکرٹلی چلے، اس لیے اوپر آ گیا دیکھو کہ تم جو سینے میں چھپاتے ہو اس کا حساب ہوگا. نا سیدھا کنیکشن کہ یہ لوگ ایک چال چل رہے تھے آپ کے خلاف، اور بریکٹ میں لکھ لو خفیہ، خفیہ چال، سیکرٹ پلانس. تو ان لوگوں نے کیا سیکرٹ پلان کیا؟ ابھی ہم سیرت بھی پڑھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو روکنے کے لیے انہوں نے ہر چال چلی. جب کوئی چال کامیاب نہ ہوئی تو فائنلی ان لوگوں نے ایک میٹنگ بلائی، مشورہ کیا سارے. اب کیا بولے کہ وی وانٹ ٹو فنش دس مین اینڈ فنش ہز مشن صلی اللہ علیہ وسلم. نعوذ باللہ، نستغفر اللہ. لیکن اگر کوئی ایک انسان ان کو ختم کرتا ہے تو وہاں قبیلہ سسٹم ہے نا، باقی سارے قبیلے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. تو ابھی شیطان نے ان کے دلوں میں کیا ڈالی؟ ایک چال. بولے ہم ایسے کریں گے کہ جتنے قبیلے ہیں مکہ میں، سارے قبیلوں میں سے ایک ایک آدمی، سارے قبیلوں میں سے ایک ایک آدمی کو لے لیں گے، اور پھر ان کا ایک گروپ بن جائے گا، اور ان کو تعینات کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر ننگی تلواریں لے کر، اور کہا کہ آج یو ہیو ٹو فنش ہم. نعوذ باللہ، نستغفر اللہ. اور جب سارے قبیلے کے لوگ اس میں ملے ہوئے ہیں تو پھر بدلہ کون لے گا؟ پھر کسی ایک کی پکڑ نہیں ہوگی. برابر. یہ ان لوگوں کی خفیہ پلان تھی ٹو فنش ہم. نعوذ باللہ. گھر کے باہر کھڑے ہوئے. اللہ تعالیٰ فرماتے 16 میں وَأَكِيدُ كَيْدًا. اب اللہ تعالیٰ فرماتے اور عقیدو، میں چال چل رہا ہوں. اب یہاں پر بھی میں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. So you have to write down. اللہ تعالیٰ فرماتے ان کے چال کے جواب میں اب میں چال چل رہا ہوں. قیدا، one plan. And now this is the decisive فیصلہ کن ڈیوائن پلان. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ لوگ آپ کے گھر کے باہر تلواریں لے کر کھڑے ہیں. وحی کے ذریعے بتا دیا آپ کو فکر نہیں کرنا ہے. اب آپ ہجرت کر جائیے مدینہ. سو آپ گھر سے باہر نکلو گے اور وہ لوگ آپ کو نہیں دیکھ سکیں گے، لیکن آپ ان کو دیکھ سکو گے. اور آپ نکل جائیے. اور وہ ملے پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے. ان لوگ کی پلاننگ ہو چکی تھی. اینڈ فرام دیر دے لیفٹ فار مدینہ. پھر غار ثور اینڈ آل دے ٹوک اے ڈفرنٹ روٹ. وہ ہم سیرت میں پڑھیں گے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات میں گھر سے باہر نکلے تو یہ لوگ کھڑے تلواریں لے کر. دے کے ناٹ سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں مٹی لی، زمین پہ سے کچھ مٹی اٹھائی، اور آپ سورہ یاسین کی وہ آیت پڑھتے ہوئے نکل گئے. کون سی آیت؟ ان کے اور ہمارے درمیان دیوار ہے. من بین ایدیہم وخلفہم سدا فاغشیناہم لا یبصرون. ان کے اور ہمارے بیچ اللہ نے ایک دیوار بنا دی، پھر وہ ہمیں نہیں دیکھ سکتے. اور یہ پڑھتے ہوئے یہ سورہ یاسین کی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اڑا دی ان لوگوں پر، اور وہ وہاں سے چلے گئے. اور وہ مٹی اپنے کپڑوں سے جھٹک رہے تھے، کیونکہ مٹی تو نظر آ رہی ہے کہ ہمارے اوپر مٹی کہاں سے آئی، پر وہ مٹی دیکھ سکتے تھے بٹ ناٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تھی اللہ کی پلاننگ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے آیت 17 میں کہ اب آپ کیا کریں گے ان کے ساتھ، ان دشمنوں کے ساتھ؟ پھر مہل الکافرین. مہل میں مہلت ورڈ. پھر اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مہلت دے دیجئے، آپ ان کو چانس دے دو، چھوڑ دو. کون؟ کس کو؟ ان کافروں کو. امہلہم، پھر آپ مہلت دیجئے ان کو
رویدا، تھوڑی سی مہلت، یعنی ابھی کوئی بدلہ نہیں لینا ہے. ابھی آپ ان لوگوں کو لیٹ گو کیجئے، ان کو چھوڑ دیجئے. آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیے. پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالی ان میں سے مہلت دی ہے نا، اللہ جسے چاہے گا اسے ہدایت دے دے گا. فار ایگزامپل ابو سفیان، خالد بن ولید، اور ابو جہل کا بیٹا اکرما، تو کافی لوگ آ جائیں گے آپ کی طرف بیکاز آف دس مہلت. آپ کو ابھی بدلہ نہیں لینا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے لیے مدینہ میں انصار are waiting there to welcome you. Now your سفر، آپ کا مکہ کا سفر یہیں پر ہالٹ ہو کر مدینہ کا سفر سٹارٹ ہوگا. اینڈ مدینہ کا سفر is going to be more successful than مکہ انشاءاللہ. تو یہ تھی سورت الطارق اور یہ سفر بیوٹیفل. اللہ کرے کہ آپ کا اور میرا سفر بھی اللہ کے کہے مطابق ہو اور ہماری ڈیسٹینیشن، اس کا رزلٹ بہترین جنت الفردوس ہو. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا